أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس آدمی نے یتیم بچے یا یتیم بچے کی کفالت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے یتیم بچوں کی کفالت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا. تو الحمدللہ اس شعبے میں الخیر فاؤنڈیشن نے جو کام کیا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ وہ ایک مثالی کام ہے، قابل تقلید بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. اور اس پہ میں جتنا بھی امام قاسم رشید صاحب چیئرمین اور بانی الخیر فاؤنڈیشن اور AKF کی پوری ٹیم اور ان کے ڈونرز جتنا بھی ان کو اپریشیٹ کروں اور خراج تحسین پیش کروں وہ بہت کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. الحمدللہ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ اینڈ آرفنیج آ پروجیکٹ آف الخیر فاؤنڈیشن ایک دینی اور عصری تعلیم کی درسگاہ ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ایک ابتدائی بچہ داخل ہوتا ہے. ہم ان کو ابتدائی سے نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو مسنون دعائیں سکھاتے ہیں اور پریکٹیکلی طور پر ان کو نماز سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد بچے کو حفظ کی کلاس کے اندر بٹھایا جاتا ہے تو ساتھ میں ہم اس کو پرائمری کی تعلیم بھی دیتے رہتے ہیں. اب ہم مادہ کی دوسری حالت پڑھیں گے. آئے کون سی یہاں بچے ڈفرینس ایج کے داخلہ لیتے ہیں اور یتیم بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی شفقت اور محبت سے محروم ہوتے ہیں. ہم ان کو رسپانس دیتے ہیں اور ان کا دیکھ بھال اور ان کا خیال کرتے ہیں اور ان کو محبت اور شفقت وہی والدین والی دے کر ان کو تعلیم دی جاتی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ہفتہ وار بزم جیسا کہ پہلے ہوتی ہے اسی طرح آج بھی بزم کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے ہم عصر ساتھیوں اور ہم ادارہ کے گفتگو سنیں طلباء کی اور اس کو سیکھ کر اور جیسے وہ بیان کرتے ہیں ویسے بیان کرنے کی اور گفتگو کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ ایسا ادارہ ہماری تحصیل میں موجود ہے جہاں پر یتیم بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم احسن طریقے سے دی جا رہی ہے. دوسرا یتیم بچوں کی صحیح معنوں میں کفالت کی جا رہی ہے اور یہاں سے فارغ التحصیل بچے مختلف شعبہ زندگی میں اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں.
محسن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے کہ بے شک تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. بے شک وہی جس کی اس نے نیت کی اور جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، بس اس کی ہجرت اسی طرح ہی ہوگی جس طرح اس نے کی ہے. اتنا خوبصورت ماحول الحمدللہ الخیر فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ٹوٹل بیڈ روم ہے، جبکہ مدارس میں عام طور پہ بیڈ روم سسٹم نہیں ہوتا، وہ نیچے ہی چٹائیوں پہ بچے سوتے ہیں. لیکن میں اپریشیٹ کروں گا امام قاسم رشید صاحب کو کہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لی اور کہا کہ جن کے لیے بیڈ تیار کرائیں، اور وہ بیڈ تیار کیے. تو ٹوٹل بچے بیڈ روم، اور بیڈ روم بھی کارپیٹڈ الحمدللہ. کلاس روم بھی کارپیٹڈ. کلاس روم میں گرمیوں میں کولر کا انتظام ہے، ایئر کولر کا، اور اسی طرح ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے. صبح ان کو ناشتہ دیا جاتا ہے، 2 ٹائم دوپہر اور شام میں کھانا ان کو دیا جائے، اور مینیو کے مطابق باقاعدہ مینیو سیٹ ہے کہ آج ان کو چکن ملنا ہے، آج ان کو سبزی ملنی ہے، آج ان کو دال ملنی ہے، اور آج بریک فاسٹ میں ان کو کیا انڈا ملنا ہے، آج چھولے ملنے ہیں، آج کوئی میٹھی چیز ملنی ہے. اسی کے مطابق ایک دن ہفتے میں بریانی ہوتی ہے، چکن بریانی، وہ بھی اسی کے مطابق دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم ان کی ٹوٹل ضروریات، یعنی ان کی بکس ہیں، اسٹیشنری ہے، ان کے یونیفارمز ہیں، ان کا سردی گرمی کا لباس ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، ٹوپی ہے، اور حتیٰ کہ پینسل اور شارپنر تک وہ بھی الحمدللہ یتیم بچے کو دیا جاتا ہے. ان کو یہ نہیں فکر ہوتی کہ میں نے بک کہاں سے لینی ہے، میں نے کوئی کاپی کہاں سے لینی ہے، پینسل کہاں سے لینی ہے. ٹوٹل ان کو یہاں سے پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ان کو جیب خرچی کے لیے ہم منتھلی اسکالرشپ دیتے ہیں، جس کو ہم وظیفہ کہتے ہیں. وہ 500 تقریباً وہ اس کو ہم ہر بچے کو دیتے ہیں، تاکہ اگر بچہ ڈیلی کوئی ٹافی، کوئی کیلا، کوئی فروٹ، سیب لینا چاہے تو کم از کم 20-30 روپے ڈیلی اس کی جیب میں ہونے چاہیے، تاکہ وہ کھانے کے لیے کوئی چیز باہر سے دکان سے یا اندر کنٹین ہے، کنٹین سے لے سکتا ہے. اور اس کے بعد ان کے بستر صاف ستھرے ہیں ماشاءاللہ. وہ جو بیڈ روم ہیں ان پہ میٹریس ہیں باقاعدہ، ان پہ بیڈ شیٹس ہیں، تکیہ ہیں، اور اس کے ساتھ کمبل ہے، اور صاف ستھرا ماحول. پھر ان بچوں کے جو چھوٹے بچے یتیم ہیں ہمارے پاس، ان کے کپڑے دھونے کے لیے بھی ہم نے دھوبی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. واشر مین ہے جو ان کے میلے کپڑے اٹھاتا ہے، دھوتا ہے، دھو کے استری کر کے ان کو واپس دیتا ہے. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. یعنی ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ پر توبہ تائب ہو جاتا ہے، گناہ پر پشیماندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے آگے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اس آدمی کو اس گناہ کا طعنہ دے کر شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اس نے گناہ کرنے کے بعد گناہ پر توبہ کر لی تو وہ ایسے ہو گیا جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. میں اس ادارے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. جب میں اس ادارے میں نہیں آیا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا. الحمدللہ جب اس ادارے کے اندر آیا تو بہت سے علوم میں نے سیکھے. اساتذہ کرام کا ادب کرنا، والدین کا ادب احترام کرنا، اور الحمدللہ 5 وقت کی نماز بھی نصیب ہوتی ہے. اور الحمدللہ میں نے بہت سے علوم سیکھے، اور معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی اس مدرسے نے سکھایا. اور اس مدرسے کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں پڑھائی جاتی ہیں. ہماری جو پریارٹی ہوتی ہے وہ خالص یتیم بچوں کی ہوتی ہے
کہ ہم ان یتیم بچوں کو یہاں پہ پسماندگی کی اور غربت کی وجہ سے لیں اور ان کو پھر ہم یہاں پہ تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں اور ان کو معاشرے کا ایک مفید حصہ بنائیں۔ اس علاقے میں جو یہ ادارہ بنا ہے تو ان علاقوں کے ان لوگوں کو جن کے بچے یتیم تھے اور ان کے گارڈینز کو یہ ایک سکھ کا سانس ملا ہے کہ چلو یتیم بچوں کے لیے کم از کم ایسا ادارہ وجود میں آ گیا ہے کہ جس میں صرف مدرسے کی تعلیم نہیں بلکہ یہاں ہم جب بچہ لیتے ہیں 5 6 7 سال کی عمر کا بچہ تو اس کو ہم ادھر سے نورانی قاعدہ میں بٹھاتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، ادھر سے اس کو نرسری کلاس میں بٹھاتے ہیں۔ ہم 2 in 1 سسٹم چلاتے ہیں۔ 5 سال میں اس بچے کو حافظ قرآن بھی بنا دیا جاتا ہے اور اس کو پرائمری اسکول پاس بھی کرا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5 سال کے حفظ اور اس کے بعد کچھ بچے ہوتے ہیں جو حافظ بن کے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف احکامات بتلائے ہیں، نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ الحمدللہ اس ادارے میں مجھے 8 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اس ادارے میں بہت سے علوم حاصل کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ میں نے دوسری تعلیم بھی حاصل کی ہے، جیسے اسکول کی ہے، میٹرک کی ہے میں نے ادھر، اور پھر اس کے بعد پراپر میں درس نظامی میں چلا آیا ہوں۔ اب میرے تقریباً 1 سال رہ گیا ہے بس، اس کے بعد میں عالم بن جاؤں گا۔ میں نے اس میں علم حدیث سیکھی ہے، وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کا ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو پیش آیا کہ ایک صحابی نے اپنا مکان بنایا، گھر بنایا، اس کا کمرے میں ایک روشن دان لگوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ روشن دان دیکھا تو حضور نے صحابی کو فرمایا کہ یہ کس لیے آپ نے رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ہوا کے لیے رکھا ہے، ہوا ادھر آئے گی، اور دوسرا روشنی کے لیے رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس پر یہ نیت کرتا کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آتی اور میں چل کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا تو اس سے تجھے دگنا ثواب ملتا۔ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جو حفظ کے بعد پھر عالم کورس میں بیٹھتے ہیں، ان کو پھر ہم صرف عالم نہیں بناتے، ان کو ہم عالم کورس میں جب بٹھاتے ہیں تو پہلے تو ان کو 6 7 8 کلاس میں مڈل پاس کراتے ہیں، اور مڈل پاس کرانے کے بعد پھر وہ عالم کورس کے درجہ اولیٰ میں بیٹھتا ہے جب، تو جس کو ایکول ٹو فرسٹ ایئر کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو اس میں بٹھاتے ہیں۔ ساتھ میں ہم اس کو پھر 9 کی تیاری کراتے ہیں، 9 کی۔ اس کے بعد اگلے سال وہ دوسری کلاس، ثانیہ کلاس اس کو بولتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اس کو میٹرک کی تیاری کراتے ہیں۔ اس طرح 8 سالوں میں بچہ حافظ قرآن بننے کے بعد بیک وقت جب وہ عالم دین بنتا ہے تو ادھر سے وہ گریجویٹ ہو جاتا ہے۔ 4th ایئر تک اس کا مکمل امتحان اور اس کی پوری سرپرستی کی جاتی ہے، ٹیچر اویل کیے جاتے ہیں، ان کو تیاری کرائی جاتی ہے اور ان کا پرائیویٹلی امتحان دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر ساتھ ہم کمپیوٹر کلاسز کراتے ہیں تاکہ بچے کے پاس کمپیوٹر کا فل ڈپلوما ہو۔ اس کے ساتھ ہم اس کو انگلش لینگویج کورس کراتے ہیں، اسپوکن کا، اور عربک لینگویج کورس کراتے ہیں تاکہ اگر اس بچے کو کل کو عرب کنٹریز میں یا یورپین کنٹریز میں کہیں پہ امامت، خطابت، ٹیچنگ، کوئی بھی ایسی جاب ملے تو اس کے لیے یہ پرابلم نہ ہو کہ میں انگلش نہیں جانتا یا میں عربی نہیں جانتا۔ وہ عالم بھی ہو، وہ گریجویٹ بھی ہو، وہ عربی بھی جانتا ہو، وہ انگلش بھی جانتا ہو، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ آل راؤنڈر قسم کا ایک عالم دین ہوگا۔ صرف یہ نہیں ہے، ہمارا رزلٹ بولتا ہے، یعنی 2005 سے لے کر 2022 تک، آج کے دن تک ہمارے جتنے بھی اینول ایگزام ہوئے، ہمارا کوئی بچہ آج تک فیل نہیں ہوا، ہمارے کسی بچے کو آج تک سپلی نہیں آئی، اور تقریباً ہمارے بچے فرسٹ ڈویژن پاس ہوتے ہیں الحمدللہ۔ إذا
क़ाल अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। इस आयत से किताब तहारत शुरू हो रहा है और तहारत का माना है पाकीज़गी। पाकीज़गी कहते हैं इंसान अपने आप को साफ़ रखे, पाकीज़ा रहे। तो कुरान करीम में उसकी जो दलील दी गई है वो ये आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम, जब आप नमाज की तैयारी करो, नमाज के लिए खड़े हो, नमाज का इरादा करो, तो ये तुम इरादा के माने में भी है कि जब आप नमाज के लिए निकलें तो उस वक़्त आप अपने चेहरे को धो लें। फ़ग़सिलू वजूहकुम का माना यहाँ वज़ू के माने में है। किसके माने में है? कि आप जब आएँ नमाज की तैयारी के लिए तो आप वज़ू करें। رجوتك عفوا ولا لي سواك ودمع يسيل على जब बच्चा हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेता है और मैट्रिक पास हो जाता है तो मदरसे निज़ाम में दाखिला दिया जाता है। सबसे पहले उसको ये कोशिश की जाती है कि जो बच्चा शफ़क़त पिदरी से महरूम है उसको जो है हम जो शफ़क़त पिदरी दें ताकि ये बच्चा एहसास कमतरी का शिकार ना हो। और जब बच्चा मानूस हो जाता है फिर उसको इब्तदाई में क़वाइद ज़वाबित सिखाए जाते हैं जो उसके मुकम्मल 8 साल आलम कोर्स के अंदर जो फ़ायदेमंद होते हैं उसके लिए। और जब हम ये पढ़ा लेते हैं फिर उसे अगले उलूम तफ़सीर और उलूम हदीस और उसूल फ़िक़ह ये हम पढ़ाते हैं। और जब ये बच्चा जो है पढ़ा जाए जब आलिम बन जाता है तो उसमें ये इतनी महारत पैदा हो जाती है कि वो माशरे का बेहतरीन फ़र्द बन सके। और हमारे ये दौरान तालीम का ये है कि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और ज़ुहर से असर तक, फिर असर के बाद बच्चे खेलते हैं और मगरिब के बाद जो कल उस्ताद ने सबक पढ़ाना होता है उसका मुताला करते हैं। और इशा के बाद जो उस्ताद ने सबक पढ़ाया था पूरा दिन वो उसका आपस में मुज़ाकरा करते हैं, दोहराते हैं, याद करते हैं, फिर अगले दिन वही सबक सुनाते हैं, फिर उस्ताद अगले सबक पढ़ा देता है उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बच्चा हमारा ये 8 साल आलम कोर्स करके यहाँ फारिग हो जाता है और सनद फरागत हासिल कर लेता है तो माशरे का बेहतरीन फ़र्द बनकर और माशरे में अपना किरदार और अपनी ज़िम्मेदारियाँ खूब निभाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे बच्चे जो हैं इस मैदान में मसरूफ़ हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ खूब ज़िम्मेदारी से निभा रहे हैं। قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين۔ قیامت کے دن جب جہنم کا داروغہ جہنم میں اسے سوال کرے گا تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، وہ جواب دیں گے قالوا لم نكن من المصلين، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نكن نطعم المسكين، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ الحمدللہ آج ہمارے اس ادارہ میں مکمل 5 وقت نماز کی پابندی بھی کی جاتی ہے اور اس ادارہ میں یتیم اور مسکین کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور اس ادارہ میں یتیم کی مکمل کفالت یہ ادارہ کرتا ہے اور ان کا تمام خرچ یہ ادارہ اٹھاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے 15 سال کا عرصہ اس جامعہ دارالعلوم اسلامیہ اینڈ آرفنیج الخیر فاؤنڈیشن جوتئی کے اندر تعلیم حاصل کی ہے۔ الحمدللہ اس ادارے نے میری بھرپور رہنمائی کی ہے، کھانے کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، وظیفے کے اعتبار سے الحمدللہ، اور اچھی تعلیم کے لحاظ سے، یعنی کہ اس ادارے کے اندر میں نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں حاصل کی ہیں۔ الحمدللہ یہاں اس اسکول کے اندر مجھے 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایز اے ٹیچر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ یہاں پہ میں
عربی، اسلامیات اور ترجمہ کے لیکچر وغیرہ میں یہاں پڑھاتا ہوں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسح رأس یتیم لم یمسح الا للہ کان لہ شارۃ بکل شارۃ یمر علیہا یدہ حسنات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں، ہر ایک بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صرف المال الی الیتامی اہم و افضل و اولا من الصرف الی بناء المساجد و زینتها، کہ مساجد بنانے اور ان کی زینت کرنے سے صدقات خیرات کرنے سے زیادہ اہم، افضل اور اولا یہ ہے کہ مال کو یتیموں پر خرچ کیا جائے۔ یتیموں کے حقوق کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ اور ان کی جان کا تحفظ ہم سب پر ضروری ہے۔ یتیم کی کفالت اپنی اولاد کی مانند کرنا اولیاء یتیم کی ذمہ داری کا اہم حصہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل الظاہر علی ان ولی الیتیم یعلمہ امر الدنیا والآخرہ، کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں درجات بلند فرماتے ہیں۔ جس یتیم بچے سے پدری محبت کا سایہ جب اٹھ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کے سر پر محبت اور شفقت کا سایہ قائم کر دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا جہان میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش کی جائے، دنیا جہان میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یتیموں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحم اللہ خلفائی، یا اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنا اور خوش ہوئے اور عرض کیا، اے نبی، من خلفائی کا، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خلفاء میرے علماء ہیں، جو میرے خلفاء ہیں، جو میرے اور آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، اپنی بیویوں اور بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ اور بستی کو چھوڑ دیا۔ یہ کس کے لیے چھوڑا؟ یہ میرے اور آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کو علم کی عزت بخشی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ خصوص بالخصوص جو الخیر کے بانی ہیں محترم جناب مولانا محمد امام قاسم رشید صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے پورے رفقا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ادارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی بچے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے بھی دین کا کام لے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی غیبی مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آنے والے تمام مصائب سے اس ادارے کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا فتاج السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بانی الخیر امام قاسم رشید اور ان کی پوری ٹیم اور تمام معاونین کا جو جامعہ حاضہ میں سینکڑوں یتیم طلباء کی کفالت کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے اور جو بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالے اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التضرع قدوة. آخر میں مشکور ہوں بانی الخیر فاؤنڈیشن امام قاسم رشید صاحب، ان کی پوری ٹیم اور ان کے معاونین کا کہ جن کے تعاون کی وجہ سے الحمدللہ آج اس ادارے میں سینکڑوں یتیموں کی کفالت کی جا رہی ہے. اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت امام صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور معاونین کے علم، عمل اور جان میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. میں دعا گو ان حضرات کے لیے جن کے تعاون سے ادارہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. اس ادارے کے سرپرست امام قاسم رشید اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے تمام معاونین کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة اس پر میں جہاں امام قاسم رشید صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اور AKF کی پوری ٹیم کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، وہاں خاص طور پر میں الخیر فاؤنڈیشن کے ڈونرز کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا اور دل سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ان حضرات کے تعاون کے بغیر تو یہ کام ممکن ہی نہیں تھا. یہ ان کے تعاون کی وجہ سے امام صاحب کی محنت، ہماری محنت، یہاں کی ٹیم کی محنت، اساتذہ کی محنت، لیکن اس کی بنیاد وہ ڈونرز ہیں کہ جن ڈونرز نے ان بچوں کی کفالت کی ہے اور اپنی مال میں سے، اپنی جیب میں سے، اپنا پیٹ کاٹ کر کچھ انہوں نے یتیم بچوں کے لیے حصہ نکالا ہے کہ ہم یہ کام کریں جو صدقہ جاریہ بھی ہے اور بہت بڑی سعادت بھی ہے. تو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کی محنت اور ان کی اس قربانی کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ پیسے الگ کر کے وہ ان یتیم بچوں کے لیے وقف کیے، چاہے وہ زکوٰۃ سے کیے، صدقات سے کیے، عطیات سے کیے، کسی بھی مد سے کیے، لیکن ان کے تعاون کے بغیر تو یہ کام ممکن ہی نہیں تھا. ان کے تعاون سے ہی ان یتیم بچوں کی کفالت ہو رہی ہے اور الحمدللہ جیسے میں نے پہلے بتایا یہ اتنا بڑا کام ہے. ڈونرز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یتیم بچے کی کفالت کرنا. تو الحمدللہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ڈونرز کہ جو ڈونر ان یتیم بچوں کی اسپانسرشپ کرتے ہیں اور ان یتیموں کو اپنے ذمہ لیتے ہیں. میری دعا ہے اللہ ان کے رزق میں، جان میں، مال میں بے بہا برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کو اور ان کے بچوں کو ہر قسم کی دنیا کی تکلیف سے، مصیبت سے اللہ محفوظ فرمائے اور ان کا سایہ اپنے بچوں پر تادیر سلامت رکھے اور دنیا آخرت میں اللہ اس کی بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. منطقي وبياني عربية القلب وروحي أحرفي ولساني الضاد فخري أنني للضاد حقا أنتمي وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني.